السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ دوستو، دنیا میں اس وقت لاتعداد مشہور اور کامیاب کمپنیاں موجود ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کامیاب کمپنیوں میں بھی اکثر ملازمین یا پھر ان کے مالکوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن یہ کمپنیاں اپنی ان غلطیوں سے ہی سیکھتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کی چند فیمس کمپنیز سے ہونے والی بڑی بڑی غلطیوں کے بارے میں بتائیں گے، تو بنا ٹائم ویسٹ کرتے ہوئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمبر 1، مائیکل بیس اسکیپ۔ دوستوں، یہ فنی انسیڈنٹ سال 2004 میں سالانہ CES ایگزیبیشن میں ہوا، جو روایتی طور پر لاس ویگس میں منعقد ہوتی ہے۔ یہاں سیمسنگ کی کمپنی ایک نئے ماڈرن کروڈ اسکرین ٹیلی ویژن کو متعارف کروانے والی تھی، اور سیمسنگ نے اس پروگرام میں خاص طور پر فیمس فلم ڈائریکٹر اینڈ پروڈیوسر مائیکل بے کو انوائٹ کیا تھا۔ شو کے میزبان نے ان سے ان کی نئی موویز کے بارے میں پوچھا۔ مائیکل بے کچھ بولنے لگے لیکن پھر خاموش ہو گئے، اور وہ 5 سیکنڈ تک خاموش رہے۔ پھر انہوں نے معافی مانگی اور اسٹیج سے اتر گئے۔ آڈینس بہت کنفیوز ہو گئی تھی کہ اسٹیج پر کیا ہو رہا ہے، لیکن بعد میں مائیکل بے کے اسٹیج چھوڑنے کی وجہ معلوم ہوئی۔ اسپیچ کے دوران ٹیلی پرومپٹر ٹوٹ گیا تھا، اور اس الیکٹرانک اسسٹنٹ کے بغیر مائیکل کچھ بول نہیں سکتے تھے۔ نمبر 2، فیس آئی ڈی۔ دوستو، آئی فون ایکس کو کون نہیں جانتا؟ ایپل کمپنی نے اپنے اس موبائل میں ایک نیا فیچر متعارف کروایا تھا، جو کہ فیس آئی ڈی ریکگنائزیشن تھا۔ اسمارٹ فون کے اونر اس فیچر کو سب کے سامنے دکھانے کا بے حد انتظار کر رہے تھے۔ جب ایپل کمپنی کے وائس پریزیڈنٹ کریگ فیٹری اپنے نئے موبائل کے اس انوکھے فیچر کا مظاہرہ لوگوں کے سامنے کر رہے تھے، تو اس وقت موبائل کے فیس آئی ڈی سسٹم نے کام ہی نہیں کیا، اور آئی فون نے ان لاک کرنے کے لیے پاسورڈ مانگ لیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کریگ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ آئی فون ایکس پہلی بار ہی میں چہرہ پہچان لیتا ہے اور فون اوپن کر دیتا ہے، لیکن اس وقت آئی فون نے خود انہی کا چہرہ پہچاننے سے انکار کر دیا، جس کے بعد انہوں نے دوسرے فون سے اس فیچر کا مظاہرہ کر کے دکھایا۔ نمبر 3، مائیکروسافٹ ٹیبلٹ۔ دوستو، سال 2012 میں مائیکروسافٹ کمپنی ایک تقریب کے دوران اپنا سرفیس ٹیبلٹ متعارف کروا رہی تھی۔ آغاز میں کمپنی کے مینیجر نے مہمانوں کو ٹیبلٹ کے فیچر کے متعلق آگاہ کیا، لیکن جب مینیجر نے اس ٹیبلٹ کو آپریٹ کرنے کی کوشش کی تو وہ ہینگ ہو گیا۔ مینیجر کی بے انتہا کوششوں کے باوجود ٹیبلٹ نے کام ہی نہیں کیا، اور بالآخر نے دوسرے ٹیبلٹ کے ذریعے ہی اپنی پریزنٹیشن مکمل کرنی پڑی۔ اس موقع پر مینیجر کو کافی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ نمبر 4، بریک فری۔ دوستو، سال 2010 میں سویڈش کمپنی وولوو نے پریزنٹیشن میں اپنی ایک ایسی کار پیش کی جس میں ایک ایسا آٹومیٹک سسٹم موجود تھا کہ کار کسی چیز سے ٹکرانے سے پہلے ہی خود بخود بریک لگا دیتی تھی۔ اس موقع پر جب کار کے اس آٹومیٹک سسٹم کو چیک کیا گیا تو اسے چلایا گیا۔ یہاں پر فنی انسیڈنٹ یہ ہوا کہ کار رکی ہی نہیں اور ٹرک میں جا ٹکرائی۔ دوسری بار سال 2015 میں اسی کمپنی نے اپنی ایک اور گاڑی پیش کی جس میں آٹومیٹک پارکنگ سسٹم نصب تھا۔ اس سسٹم کے تحت گاڑی خود بخود پارک ہو جاتی تھی، لیکن جب اس کا مظاہرہ کیا گیا تو کمپنی کو ایک بار پھر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ کار پارک ہونے کی بجائے سیدھا رپورٹر پر چڑھ گئی۔ دوستوں، اب یہ کمپنی کبھی بھی ایسے آٹومیٹک سسٹم بنانے کی کبھی کوشش نہیں کرے گی۔ نمبر 5، آئی فون 4۔ دوستو، ایپل کمپنی کو پریزنٹیشن میں کئی بار شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ آئی فون 4 متعارف کرواتے وقت بھی پیش آیا۔ اس وقت ایپل کمپنی کے مالک اسٹیو جابز پبلک کے سامنے آئی فون 4 متعارف کروا رہے تھے۔ اس دوران انہوں نے آئی فون 4 میں نیو یارک ٹائمز کی ویب سائٹ کھولنے کی کوشش کی۔ بیشتر کوششوں کے باوجود آئی فون 4 میں انٹرنیٹ ہی نہیں چلا اور سائٹ اوپن نہیں ہوئی۔ در حقیقت اسٹیو جابز اس وقت سفاری براؤزر متعارف کروا رہے تھے۔ بعد میں یہ پتہ چلا کہ خرابی موبائل میں نہیں تھی، بلکہ جس بلڈنگ میں یہ تقریب منعقد کی گئی تھی وہاں انٹرنیٹ کام ہی نہیں کر رہا تھا، اور وہاں بہت سے یوزر انٹرنیٹ یوز کر رہے تھے، جس کی وجہ سے سرور ڈاؤن ہو گیا تھا۔ نمبر 6، بلو اسکرین۔ دوستوں، یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ کمپیوٹر کی دنیا میں تہلکہ بل گیٹس نے اپنی ونڈوز کے ذریعے مچایا تھا، لیکن شاید آپ کو یہ بات معلوم نہیں کہ جب بل گیٹس نے 1998 میں اپنی پہلی ونڈوز 98 کی پریزنٹیشن دی تو اس وقت ونڈوز نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا اور پوری اسکرین ہی بلو ہو گئی تھی۔ اس پریزنٹیشن میں بل گیٹس کا بہت مذاق بنا۔
تھا۔ دوستوں بل گیٹس کتنے امیر اور اچھے انسان ہیں اس کی میں ویڈیو پہلے ہی بنا چکا ہوں، اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ جائیے اور وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ دوستوں آج کا ہماری ویڈیو بس یہی تک تھی، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔